کی عمر رخصتی کے وقت جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بنی ہیں تو آپ کی عمر، میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک 9 سال سے زیادہ تھی۔ میں ایکوریٹ ڈیجٹ آپ کو نہیں بتا رہا، لیکن یہ میرا دعویٰ ہے کہ 9 سال نہیں تھی، 9 سال سے زیادہ تھی۔ اس ٹاپک کو پہلی دفعہ امریکہ میں بیان کیا جب ہر طرف روزانہ امریکن ریڈیو ہمارے نبی کی توہین کر رہے تھے۔ ایک روایت کو لے کر پھر مووی بنائی گئی۔ میں نے ہیوسٹن میں سٹی ہال کے سامنے جا کے تقریر کی۔ اس حصے کو پڑھنے اور سننے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے آپ کے لیے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کی عمر 9 سال نہیں تھی، اور مسلسل 9 سال سے میں یہ بیان کرتا آ رہا ہوں یہاں امریکہ کے اندر۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ مولوی کیا کہتے ہیں یا لوگ کیا کہتے ہیں۔ کیوں؟ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جو ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اب چند باتیں جو ہیں وہ پہلے سن لیجئے۔ اللہ اور اس کا نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ جو وظیفہ زوجیت کے اہل اور عمر میں نہ ہو اس کے ساتھ یہ عمل ظلم ہے۔ اللہ کا آخری نبی ظالم نہیں ہے، رحمت اللہ علیہ ہے۔ اگر عورت کے ساتھ عمر کے کسی حصے میں زیادتی ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی وقت اس کا ضرور اظہار کرتی ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے زندگی کے کسی موڑ پر بھی حضور کی شکایت نہیں کی۔ محبت وہ ایک اپنی چیز ہے، وہ جو ناز ہے وہ ایک الگ چیز ہے، مگر حالت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کا سر انور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں تھا۔ یہ دونوں کی آپس میں گہری محبت کی دلیل ہے۔ اگر حضرت عائشہ بیوی بننے کے قابل نہ ہوتی اور حضور گھر لے آتے تو آج کے میڈیا کو چھوڑو، سب سے پہلے منافقین اور مدینہ کے غیر مسلم دشمن شور مچاتے۔ تو اس لیے میرا دعویٰ ہے کہ راوی کو عمر بیان کرنے میں تسامح ہو گیا ہے۔ ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بڑھ کر کوئی محدث اور حدیث اور کوئی مورخ اور تاریخ ہرگز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر بیان کرنے میں امام بخاری سے تسامح ہوا ہے، یا پھر کار ستانی ہے ان کوفی راویوں کی جن کا کردار حدیث کے متعلق مشکوک ہے۔ ان لوگوں کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وصال میں جو حضرت عائشہ صدیقہ کے بعد پیدا ہوئے ہیں اختلاف نظر آئے گا۔ آپ پڑھ لیجیے، صحابہ کی سیرت پڑھ لو، اولیاء کی سیرت پڑھ لو، انبیاء کی سیرت پڑھ لو، تواریخ اختلاف سے بھری پڑی ہیں۔ کوئی ایک نہیں کر پا رہا، ایک نہیں بیان کر پا رہا۔ ہزاروں کتابیں پڑھ چکا ہوں میں، آج تک نہ جانے میں نے کتنی کتابیں پڑھ دی ہیں۔ آپ کو ایک تقریر جو بیان کرتا ہوں، لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہو؟ کوئی ایک کتاب نہیں ہوتی، کم از کم 20-30 کتابیں تو ہوتی ہیں۔ تو آج تک میں کتنی 133 کے قریب ہونے والا ہے لیکچر میرے ہونے والے ہیں، میں کتنی کتابیں پڑھ چکا ہوں گا۔ آپ جانتے ہو کہ سب سے مشکل مرحلہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ تاریخ وصال کا اور تاریخ ولادت کا۔ بڑی بات ہے بھائی، آج تک تم کسی ایک کی تاریخ کو حتمی طور پہ بیان نہیں کر پائے، اور بی بی عائشہ کی رخصتی کے اوپر 9 سال پر تم سارے کے سارے متفق ہو گئے ہو۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ وصال پر اتفاق نہیں ہے۔ اتنا اہم واقعہ ہے، وہ کسی کا بھی دماغ نہیں تھا، کوئی تو بیان کرے، ان کی ڈیٹ ایک نہیں ہے، ان کی تاریخ وصال پر اتفاق نہیں ہے، اور بی بی عائشہ کی رخصتی پر توہین کروانے کے لیے اتفاق ہے سب کا کہ وہ 9 سال کی تھی۔ اسے سٹاپ کرو۔ میں 1940 سے پہلے، 1940 سے پہلے جو عورتیں پیدا ہوئی ہیں ان سے جا کر پوچھو کہ تمہاری ایکوریٹ ڈیٹ کیا ہے، نہیں بتا پائیں گی۔ لیکن سارے متفق ہو گئے کہ عائشہ صدیقہ کی عمر 9 سال تھی۔ اتنا یقین، توہین کروانے کا اتنا شوق، مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن یہ بات ضرور مانیں گے کہ بھئی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی عمر 9 سال تھی۔ یہ کوئی عقیدہ توحید میں شامل ہے یا بنیادی عقائد میں شامل ہے؟ نہ عبادات کا رکن ہے۔ ایک تاریخی بات ہے، غور سے سنیے گا سب لوگ، یہ ایک تاریخی بات ہے، راوی کا بیان ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں ہے، یہ راوی کا بیان ہے۔ ایک راوی نے روایت کی ہے کہ ان کی عمر 9 سال تھی۔ حضور نے نہیں کہا کہ بی بی عائشہ کی عمر 9 سال تھی کہ ہم لوگ چپ کر جائیں۔
یہ ایک راوی کا بیان ہے کہ جس سے پوری دنیا میں ہمارے نبی کی توہین ہو رہی ہے. یہ حدیث نہیں ہے، یعنی نبی کا فرمان نہیں ہے. نبی کے فرمان میں اور راوی کے بیان میں فرق ہوتا ہے. سب لوگ کہتے ہیں جی بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. تو اگر بخاری شریف میں ہر لکھا مانتے ہو تو پھر ان سے اختلاف کیوں ہے تمہیں؟ کئی احادیث کے اندر تم نے اختلاف کیا. اور جو لوگ سب سے زیادہ 9 سال کی عمر پر زور دیتے ہیں انہوں نے تو امام بخاری کی شان میں کیا کیا کلمے بولے ہیں میں بیان کروں، اب کانوں پہ ہاتھ رکھ لو. اگر امام بخاری کی عبادات میں لکھی ہوئی حدیث کے برابر میں دوسری حدیث لاتے ہو تو اس تاریخی حوالے کو جھٹلانے میں کیا پرابلم ہے؟ اگر آپ کو دلائل ملتے ہیں تو پھر باقی احکام کی طرح اس سے بھی رجوع کرو. امام بخاری لکھتے ہیں بخاری شریف، آپ ذرا سننا، امام بخاری سے حوالہ دینے لگوں آپ کو میں ایک تاریخی. امام بخاری لکھتے ہیں بخاری شریف جلد پہلی صفحہ 170. اب ذرا روایت سننا. زینب بنت سلمہ کہتی ہیں کہ جب شام سے ابو سفیان کی وفات کی خبر آئی، یہ کس نے لکھا؟ امام بخاری نے. شام سیریا سے ابو سفیان کی وفات کی خبر آئی، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ آپ کا وصال مدینے میں 32 ہجری میں ہوا ہے. یہاں کیوں نہیں مان رہے تم امام بخاری کی بات؟ تو بس مانو نا. اب کیوں کہتے ہو کہ ان کا وصال مدینے میں 32 ہجری میں ہوا؟ تو تاریخی تسامح ہوا. بخاری شریف کتاب الزکات جلد پہلی صفحہ 191. خلاصہ کیا ہے؟ حضرت سودا کا پہلے انتقال ہوا. یہ امام بخاری کی عبارت سے پتہ چلتا ہے. جبکہ تاریخ میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت زینب کا وصال ہوا 20 ہجری میں، بعد میں حضرت سودا کا 54 ہجری میں وصال ہوا. اب مانو پھر امام بخاری کی یہ بھی بات. تو جب یہ باتیں تاریخ کی آپ امام بخاری کی تسلیم نہیں کر رہے تو پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 سال پہ کیوں زور؟ یعنی آپ لوگوں کو نبی کی توہین ریڈیو پر سننے میں مزہ آتا ہے. جبیر بن مطعم کے بیٹے سے آپ کی بات پکی ہو چکی تھی، سب مانتے ہو. تو مجھے یہ پوچھنا ہے، یہ انکار کیا گیا کہ بھائی میرے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوگی، تو کیا اس وقت ان کی عمر 5 سال تھی؟ 6 سال تھی ان کی عمر جب ان کی شادی جبیر بن مطعم کے بیٹے کے ساتھ طے کر دی گئی؟ کتنے سال کے تھے؟ میرے نبی پہ اعتراض سے پہلے تو ابن جبیر پر اعتراض ہوگا. معلوم ہوا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شادی کے قابل تھی اور جبیر بن مطعم کے بیٹے کی بھی. اور اس واقعے کے کم از کم 4 سال بعد رخصتی ہوئی. تو معلوم ہوا کہ 9 سال کی جس نے عمر بیان کری ہے تسامح ہوا ہے. محمد بن جریر طبری نے خلیفہ اول کی ازواج کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا، خلاصہ بیان کرتا ہوں میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت میں قتیلہ سے نکاح کیا. عبداللہ اور اسما پیدا ہوئے. زمانہ جاہلیت میں ہی ام رومان بنت عامر سے نکاح کیا. ان کے بطن سے عبد الرحمن اور عائشہ صدیقہ ہوئے. واقدی اور قلبی نے بھی اتفاق کیا ہے اس پر. امام طبری کہتے ہیں کہ 4 اولادیں اعلان نبوت سے قبل پیدا ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے بھی معلوم ہوا کہ 9 سال والی روایت میں تسامح ہوا ہے. رخصتی کے وقت آپ کی عمر 9 سال نہیں تھی، اس سے زیادہ تھی. سیرت ابن ہشام سابقین الاولین کے زیر عنوان لکھا 19 اور 20 نمبر پہ کہ اور اسما بنت ابی بکر اور عائشہ بنت ابی بکر نے اسلام قبول کیا جو اس وقت کم سن تھیں. معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو بی بی عائشہ اسلام کو سمجھتی تھی، اسلام کو سمجھتی تھی. تو رخصتی کے وقت پھر بھی 9 سال عمر نہ بنی بلکہ زیادہ بنی. آپ کی ستیلی بہن اسما جو ہیں وہ آپ سے 10 سال بڑی تھی. ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں لکھا کہ اسما اپنی بہن سے 10 سال بڑی تھی. سیر و اعلام النبلاء میں ہے کہ وہ عائشہ سے 10 سال بڑی تھی. اکمال فی اسماء الرجال کے صفحہ 558 پہ ہے کہ آپ کی بہن اسما آپ سے 10 سال بڑی تھی. الترغیب و الترہیب البدایہ و نہایہ جلد 8ویں صفحہ 346 میں ہے حضرت اسما کا انتقال 73 ہجری میں 100 سال کی عمر میں ہوا. 73 ہجری میں 100 کی ہوں تو ہجرت مدینہ کے وقت آپ کی عمر 27 سال ہوگی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر ہجرت کے وقت 17 سال ہوگی.
تو اسد الغابہ جلد 5ویں صفحہ 292 پہ ہے کہ حضرت اسماء ہجرت مدینہ کے وقت 27 سال کی تھی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ 9 سال کی جو رخصتی کی عمر بیان کی ہے اس میں تسامو ہے. آپ نے جب ہجرت کی تو تب آپ کی 17 سال عمر تھی، 17 سال عمر تھی. اب 1 سال بعد رخصتی ہو تو 18 سال کی ہوئی، 2 سال بعد ہو تو 19 سال کی ہوئی. آپ کی رخصتی جنگ بدر کے 1 سال بعد ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ نے بدر اور احد میں حصہ لیا. یہ بخاری کتاب المغازی میں ہے. اب استدلال ذرا سنیے گا. ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں شمولیت کی اجازت نہ دی کیونکہ میں 14 سال کا تھا. مسلمان کم تھے، مقابلہ سخت تھا، رکھ لیتے کسی اور کام پہ، پانی پلانے پہ رکھ لیتے، مگر نہ رکھا. لیکن خندق میں رکھ لیا. آپ کی عمر 15 سال تھی. تو معلوم ہوا کہ 15 عمر ہوتی تو جنگ میں کسی نہ کسی خدمت پہ مامور کیا جاتا. تو بدر و احد میں حضرت عائشہ صدیقہ کا شریک ہونا اور سروس بجا لانا اور مشکیزہ رکھ کر کندھوں کے اوپر پانی پلانا اپنے بیٹے کو یہ بتلا رہا کہ آپ 9 سال کی نہ تھی. تو راوی نے جو روایت بیان کی یہ حدیث نہیں ہے. بار بار میں کہہ رہا ہوں آپ کو، بی بی عائشہ صدیقہ جب رخصت ہوئی تو آپ کی عمر 9 سال تھی. یہ حدیث نہیں ہے، راوی کا بیان ہے. جی حضور نے نہیں کہا کہ وہ 9 سال کی تھیں. تو اس لیے پہلے تو ذہن میں یہ لائیے، یہ راوی کا بیان ہے، راوی کی روایت ہے. حضرت فاطمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے 5 سال بڑی ہیں. ایک روایت یہ ہے، ابن حجر نے لکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ سے 5 سال بڑی تھی. میرے نزدیک 1 سال کا فرق ہے، لیکن پھر بھی چھوڑیے. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرے دعوے کی یہ بھی دلیل ہے کہ 9 سال نہیں تھی. میرا دعویٰ یہ 9 سال نہیں تھی. یہ میرے دعوے کو مضبوط کرتی ہے کہ رخصتی کے وقت آپ کی عمر 9 سال نہیں تھی. حضرت فاطمہ پیدا ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ تب پیدا ہوئی جب حضور 40 کے ہوئے. اس حساب سے بھی رخصتی کے وقت آپ کی عمر 9 سال سے زائد بنتی ہے. تو راوی کی روایت میں کہیں تسامو ہو گیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے پہلے اسلام قبول کیا. سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے پہلے اسلام قبول کیا. اسلام میں داخل ہونے کے لیے 5 سال تو عمر آپ کو ماننا پڑے گی نا، تاکہ سمجھ میں آئے کہ کیا ہے یہ. 5 سال بھی لگاؤ تو ہجرت مدینہ کے وقت عمر 58 سال تھی. تو معلوم ہوا کہ رخصتی کے وقت 9 سال عمر بیان کرنے میں راوی سے بھول ہو گئی ہے. سورۃ القمر کا نزول ایک اور دلیل سنی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب سورۃ القمر نازل ہوئی تو میں جوان تھی. سورۃ القمر جو ہے ہجرت مدینہ سے 9 سال قبل نازل ہوئی ہے. اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ رخصتی کے وقت آپ کی عمر 9 سال نہیں تھی. سینکڑوں کتب. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ راوی سے بھول ہوئی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سینکڑوں کتب بخاری، ابو داؤد، ترمذی جو 9 سال والی روایت لی ہے نا، چاہے آپ 3000 کتابوں کے مجھے نام لکھوا دیں، وہ 3000 کتابوں نے بھی ایک ہی کتاب سے لیا ہوتا ہے. آپ مجھے 10,000 کتابوں کے نام لکھوا دیں، راوی ایک ہے. وہ راوی کون ہے؟ ہشام بن عروہ. اب چاہے آپ 10,000 کتابوں کے نام دیں، 20,000 کتابوں کے نام دیں. اب تمام محدثین ہشام بن عروہ کے متعلق اس بات پر متفق ہیں کہ جوانی میں ان کا حافظہ جو ہے وہ مضبوط تھا. بڑھاپے میں یہ عراق چلے گئے، یادداشت ان کی کمزور ہوگی، تب بھولنے لگ گئے. یہی وجہ ہے کہ تہذیب و تہذیب میں یعقوب ابن شیبہ نے کہا کہ ہشام بن عروہ عراق جانے سے پہلے قابل اعتماد تھے کیونکہ آپ کا حافظہ مضبوط تھا. حدیث لینے میں ائمہ کرام جو ہیں وہ حافظے کو بھی دیکھتے ہیں. تہذیب و تہذیب میں ہے کہ مالک بن انس نے ہشام بن عروہ کی انہی روایات پر گفتگو کی ہے جو انہوں نے عراقی لوگوں سے لی ہے. میزان الاعتدال جلد 4 میزان الاعتدال جلد 4 صفحہ 301. اس صفحے پہ ہے کہ جب ہشام بن عروہ بوڑھے ہوئے تو یادداشت بہت متاثر ہوئی. 71 سال کی عمر میں فوت ہوئے. جوانی میں مدینہ تھے. اب مدینہ میں ان کے شاگرد تھے، حتیٰ کہ مشہور شاگرد امام مالک، انہوں نے یا مدینہ کے کسی شاگرد نے ان سے کسی ایک نے بھی روایت نہیں کی کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے وقت عمر 9 سال تھی. تو رخصتی کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی یہ حدیث نہیں ہے، حضور کا فرمان نہیں ہے کہ آپ چپ کر کے مان لیں. یہ ایک راوی کی روایت ہے، اس میں تسامو بھی ہو سکتا ہے.
مجھے اللہ کے بعد سب سے زیادہ میرے نبی کی عزت عزیز ہے۔ یہ کیسے علماء ہیں؟ ویسے تو واضح حدیث کے اندر امام بخاری کی مخالفت کریں گے، جو آپ نے ایک روایت لکھی ہے اس پر سارے ڈٹ گئے، اور پھر 9 سال کی عمر کو ثابت کرنے میں عقلی دلائل دے رہے ہیں۔ ویسے دلائل دینے ہوں تو کہتے ہیں جی قرآن لاؤ، مضبوط حدیث لاؤ۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کو 9 سال ثابت کرنے میں عقلی دلائل دیتے جا رہے ہیں، عقلی دیتے جا رہے ہیں، صفحے بھرتے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر اور امریکہ کے اندر اس راوی کی روایت کو لے کر، ایک تاریخی روایت کو لے کر ہمارے نبی کی تذلیل کی جا رہی ہے، اللہ کی قسم سر عام تذلیل کی جاتی، اور سارے مولوی سن رہے جی بخاری شریف میں ہے اس لیے ہم اپنے نبی کی توہین سنیں گے، یہ راوی کی روایت کو نہیں بدلیں گے، پھر ڈٹے ہوئے اس کے اوپر۔ ایک صاحب بولے او جی آپ 25 سال بھی ان کی عمر کر دو تو تب بھی اعتراض کرنے والے تو اعتراض کریں گے۔ میں کہا واہ، تجھے مزہ آتا نبی کی توہین سن کر۔ میں نے کہا حضرت عمر تو وہ تھے کہ آبا سا واتا واللہ جو بار بار پڑھتا تھا اس کی گردن اڑانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، وہ آبا سا واتا واللہ قرآن پڑھتا تھا۔ تم کیسے مسلمان ہو کہ ایک راوی کی روایت کے اوپر ڈٹے ہوئے ہو اور اپنے نبی کی توہین سن رہے ہو؟ میں سنتا ہوں یہاں امریکہ میں یہ کتنی میرے نبی کے بارے میں کیا کیا بولتے ہیں، اللہ کی قسم۔ اور جی آپ 25 سال بھی کر دو تو بھی وہ اعتراض کریں گے، وہ اللہ کے بندے کریں، لیکن 9 سال میں اور 25 میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بہت عمدہ جواب دیا آپ نے مولوی صاحب۔ 9 سال کی لڑکی اور 20 سال کی لڑکی کی رخصتی ایک ہی سی سوچ؟ آپ کی کیا سوچ ہے، واہ! حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن اسما سے 10 سال چھوٹی تھی۔ اسی کو بنیاد بنا رہا ہوں اور یہی صحیح ہے۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رخصت ہوئی تو آپ کی عمر 17 سال کے قریب تھی یا اوپر تھی، 9 نہیں تھی۔ اور یہ کہنا کہ چھوٹی عمر کی اس لیے بیوی بنائی کہ اللہ نے تاکہ سب کچھ سیکھ لیں، تو کیا سارے محدثین 9 سال کے تھے حضور کے پاس آئے؟ بتاؤ نا، 9 سال کے ہی آئے تھے۔ اگر 9 سال ہونا ضروری ہے کہ تاکہ ساری حدیثیں اچھی طرح یاد ہو جائیں تو سارے محدثین 9 سال کے ہی ہیں۔ میں نے امریکہ میں لیکچر دیتے ہوئے یہ کہا، شادی کی عمر مختلف ممالک میں مختلف ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 631 میں حضرت صفیہ سے شادی کی تو آپ کی عمر 17 سال تھی، اور اس سے پہلے 2 مرتبہ آپ کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کو لے کر کیوں نہیں مووی بناتے؟ اور آپ کا تعلق یہودی مذہب سے تھا، حضور کے پاس آئیں تو 17 سال کی تھی اور اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ اب اس کے اوپر میڈیا میں مووی بناؤ۔ تو میں نے امریکہ میں یہ کہا، نائجیریا میں 74% لڑکیوں کی شادی 18 سال کی عمر سے پہلے ہو جاتی ہے، چاڈ میں 71%، مالی میں 70%، بنگلہ دیش میں 66%، موزمبیق میں 55%، برکینا فاسو میں 51%۔ لڑکیوں کی شادی 18 سال کی عمر سے پہلے ہو جاتی ہے۔ نیپال میں 51%، ایتھیوپیا میں 49%، ملاوی میں 48%، میڈاگاسکر میں 48%، کیمرون میں 47%، ایریٹریا میں 47%، زامبیا میں 41%، تنزانیہ میں 41%، کانگو میں 74%، افغانستان میں 54%، انڈیا میں 50%۔ لڑکیوں کی شادیاں 18 سال کی عمر سے پہلے ہو جاتی ہیں۔ یہ میں آپ کو جدید ریسرچ بتا رہا ہوں، تحقیق بتا رہا ہوں۔ انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش میں 40% ان لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے جن کی عمر 10 سے 14 کے درمیان ہے۔ انڈونیشیا نے 1947 میں لا پاس کیا کہ لڑکی کی عمر کم از کم شادی کے وقت 16 سال ہو۔ کینیڈا میں 16 سال کی لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے اگر جج اجازت دے دے۔ اسکاٹ لینڈ میں 16 سال کی عمر کی شادی کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک عیسائی سے کہا تم کس وجہ سے اعتراض کرتے ہو، کس منہ سے اعتراض کرتے ہو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی عمر پر؟ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب بی بی مریم کی شادی ہوئی تو 12 سال عمر تھی، اور جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کو جنم دیا تو 13 سال ان کی عمر تھی۔ میں نے کہا تم کس منہ سے بات کرتے ہو؟ میری مؤدبانہ گزارش ہے، قرآن و حدیث ہوتی تو ہم رکتے مانتے، تو نہ تو قرآن میں ہے کہ بی بی عائشہ کی عمر 9 سال تھی، نہ ہی حدیث ہے، یہ راوی کی روایت ہے۔ سب غور سے سن لو، یہ ایک راوی کی روایت ہے اور اس میں تسامح ہو سکتا ہے۔ اور میں نے آپ کو مثال دی کہ بخاری شریف میں تاریخ کے 2 حوالے ہیں، دونوں ہی غلط ہیں۔
ہمیں اللہ کے بعد سب سے زیادہ حضور کی عزت پیاری ہے. میں نہیں مانتا وہ 9 سال کی تھی. میں نے آپ کو حوالے دے دیے ہیں, بار بار سن لینا اسے. آپ کی عمر مبارک 17 سال سے زائد تھی. میرا مقصد ایکوریٹ ہند سے بتانا نہیں ہے. صحیح عمر تو آج کے دور میں ان عورتوں کو نہیں معلوم جو 1940 سے پہلے پیدا ہوئی ہیں. اس میں کوئی لا علمی یا کند ذہنی کا دخل نہیں ہے. ضروری نہیں تھا یاد رکھنا کون سی عورتوں نے ملازمت کرنی ہوتی تھی یا کون سے کاغذ ہوتے تھے. میری والدہ ماجدہ جو ہے انہیں نہیں معلوم ایکوریٹ کہ کون سی ڈیٹ میں وہ پیدا ہوئی, نہیں معلوم. اس دور میں بھی کوئی پرفیکٹ تواریخ نہ ہوتی تھی. کسی ایک واقعے کو بنیاد بنا کر گن لیتے تو اس میں اکثر مسٹیک ہو جاتی تھی. صحیح تاریخ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی جب شورا نے ہجرت کے سال سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا. پھر بھی اتفاق نہیں ہے. آپ سب نے ایک راوی کے بیان کو اتنا معتبر مان لیا کہ حضور کی توہین سننے پہ راضی ہو گئے آپ سب لوگ. میں معذرت چاہتا ہوں, یہ ایک راوی کا بیان ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ حضور نے نہیں کہا کہ ان کی عمر 9 سال تھی. تو اندازہ لگانے میں تاریخ کے اندر اغلاط ہو جاتی. اس لیے اللہ کا واسطہ ہے تم لوگوں کو اپنے نبی کی توہین سننے میں مزہ مت لو. ایک راوی کی روایت کو جب تسام و تسلیم دوسری میں کرتے ہو تو اس میں بھی کر لو.